پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے کے لیے سن 1970 کے عام انتخابات میں قادیانی جماعت ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی۔ انتخابات میں اس سیاسی جماعت کی کامیابی کے بعد اہم حکومتی عہدوں پر موجود قادیانیوں نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے سازشیں تیز کر دیں۔ سوات کے تفریحی دورے پر جانے والے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر طاقت کے نشے میں چور قادیانیوں نے ایک منظم سازش کے تحت جناب نگر ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے ملک میں تحریک ختم نبوت کا آغاز ہو گیا اور 7 ستمبر سن 1974 کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ آئیے ناظرین کرام سنتے ہیں اسی تاریخی فیصلے کے پس پردہ حقائق چشمدید گواہوں اور محققین کی زبانیں۔ اچھا، یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد قادیانیوں نے اپنا ایک الگ شہر بسایا۔ اب یہ شہر چونکہ وہ ایک تھوڑا سا بلندی پہ تھا، پہاڑوں پہ اس میں محفوظ تھا، تو انہوں نے قرآن مجید سے ایک لفظ لے کے نا کہ ربوہ، تو اس کا یہ کہا کہ جی ہمارے تو ربوہ کا جو نام ہے یہ تو قرآن مجید میں وہاں درج ہے۔ تو یہ ایک ریاست کے اندر ریاست تھی۔ آپ حیران ہوں گے اس شہر میں کوئی آدمی، کوئی مسلمان اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا 1974 سے پہلے۔ اگر کوئی داخل ہو گیا، یہ آن ریکارڈ ہے، اس کی ابھی تک لاش بھی نہیں ملی۔ اسی بنا پہ وہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ معمول تھا ان کا کہ وہ ہر آنے جانے والی گاڑی کو میں اپنے مذہب کا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ جو سیر کرنے کے لیے ملتان نشتر میڈیکل کالج سے جو پشاور گئے، گاڑی رکی، قادیانیوں نے حسب معمول وہ لٹریچر تقسیم کیا۔ اب بچے نوجوان، ان نوجوانوں نے جو لٹریچر جہاں وہاں دیر لگی، تھوڑی سی دیر کیوں لگی، ان بچوں نے جب دیکھا کہ یہ تو قادیانی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر ہے، وہ مرزا قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہے، مرزے کی بیوی کو ام المومنین کہہ رہے ہیں، مرزے کے دوستوں کو صحابہ کہہ رہے ہیں، مرزے کی باتوں کو حدیث کہہ رہے ہیں، اس پہ اترنے والی وحی کو قرآن مجید کہہ رہے ہیں، مرزے کے شہر کو مکہ اور مدینہ۔ تو یہ ایک اشتعال تھا۔ تو چاہے 2 منٹ تھے، ان بچوں نے آپس میں کہا یہ کیا یار، یہ ہمیں کیوں لٹریچر دے رہے ہیں؟ میں بطور صدر اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ خود میں اس کی قیادت کر رہا تھا، کیونکہ بعض مصروفیات کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی پروفیسر صاحبان تشریف نہیں لائے تھے۔ جب ہماری گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر رکی تو اس وقت کچھ لڑکے نیچے اتر گئے ریلیکسیشن کے لیے، کچھ مسافر اتر رہے تھے، وہ تقریباً 10 منٹ کا سٹاپ تھا وہاں۔ تو جو ہی ہم نیچے اترے تو لڑکے اترے تو اس وقت یہ ہوا کہ کچھ آدمیوں نے آ کے وہ رسالہ الفضل تقسیم کرنا شروع کیا، اور ساتھ ہی دوسرا جو ان کا تبلیغی لٹریچر تھا وہ دینا شروع کیا۔ نیچے ایک قسم کا شور شرابہ ہو گیا۔ میں اندر تھا تو میرے کانوں میں آواز پڑی، میں نیچے اترا تو میں نے انہیں کہا جی آپ اپنے لڑکوں کو ہٹائیں۔ میں اپنے لڑکوں کو میں نے کہا کہ بھائی آپ گاڑی میں سوار ہو جائیں تاکہ ہم آگے چلیں۔ گاڑی چل پڑی تو اس وقت میں سب سے آخر میں سوار ہوا، میرے آگے ایک لڑکا سوار ہوا تھا، تو باہر سے وہ جو ان کے لڑکے اور آدمی تھے انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ اسے لڑکے کو، میرے آگے والے کو بھی لگا اور مجھے بھی پتھر لگا پیٹھ پر۔ ان کو تھا کہ ان کی جرت کس طرح ہوئی ہے کہ لٹریچر کیوں نہیں لیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا 25 سال میں، یہ پہلا واقعہ تھا ان کا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے کیا چل اب یہ اچھا اس کے وہاں پہ جب انہوں نے ختم زندہ باد کے نعرے لگائے، سمدانی ٹربیونل رپورٹ کہتی ہے کہ اس کے جواب میں نعوذ باللہ قادیانیوں نے محمدیت مرد آباد کے نعرے لگائے ہیں اور احمدیت زندہ آباد کے نعرے لگائے، مرزا قادیانی کی جے، یہ نعرے لگائے۔ یہ گاڑی چلے گئی تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ مصدقہ بات ہے، یہ بات بھی سمدانی ٹربیونل رپورٹ میں لکھی ہے کہ جب وہ گاڑی واپس آئی ہے، اس گاڑی کا چونکہ ایک بوگی ان بچوں کی مخصوص تھی، اس گاڑی کا سٹاپ نہیں تھا، وہاں ربوہ کا سٹاپ نہیں تھا، اس گاڑی نے وہاں سے گزر جانا تھا، جیسے چھوٹے اسٹیشن سے گزر جاتی ہے، آنے والا سٹاپ تھا، جانے کا سٹاپ نہیں تھا۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے سمدانی ٹربیونل رپورٹ میں کہ کیوں روکی گاڑی، یہ سگنل ہی نہیں دیا اس کا